بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورۃ النساء مدنی سورت ہے، 177 آیات اور 20 رکوع پر مشتمل ہے، بلکہ 24 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورت میں انعام یافتگان کا بیان ہے۔ فاتحہ کا ایک حصہ غیر المغضوب علیہم بقرہ میں بیان ہوا، ولا الضالین نصارا کا ضم اور قبائح آل عمران میں بیان ہوئے۔ سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم وہ لوگ جن پر خدائی انعام ہوا ہے، کرام ہوا ہے، ان کا بیان سورۃ النساء میں ہے۔ سورت میں نعمتوں کے تذکرے ہیں اور اس میں احکام و مسائل ہیں، کیونکہ اصل نعمت کا ظہور اتباع شرع میں ہے اور اتباع شرع احکام اور مسائل میں ہوتی ہے۔ سورت 3 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ 57 آیات ہے اور اس میں 16 احکام ہیں جو لوگ خود کر سکتے ہیں۔ دوسرے حصے میں 75 آیات ہے اور 8 احکام ہے جس کے لیے رائی و حاکم کی ضرورت ہے۔ آخری حصے میں لوگوں کی قسمیں ہیں، اہل کتاب ہے، مشرکین ہے، منافقین ہے، مومنین ہے۔ ہر ایک کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق سلوک کیا جائے۔ سورت نزول میں 92 ہے، ممتحنہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور سورت اصلاح المعاشرہ میں ہے۔ جس خدا نے توحید کو لازم کیا ہے اور پیغمبر کا اتباع فرض فرمایا ہے، جس کی نافرمانی سے یہود مغضوب ہوئے اور نصارا ضالین ہوئے، اس خدا کی نعمت کا شکر، احسان بجا لانا، انقیاد اور اتباع جو اہل ایمان کو حاصل ہوا ہے، اللہ نے ان سے معاشرے کی اصلاح فرمائی ہے۔ سورت کا عنوان ہے اصلاح المعاشرہ۔ الممدہ للتوحید والرسالہ کما ہی ممدۃ للتوحید والانفاق والجہاد۔ سورت مربوطۃ بما قبلہا بوجوہ و اسباب۔ سورت آل عمران مصدر تھی اللہ احکم الحاکمین کی الوہیت سے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے پہچاننے کا طریقہ مسائل و احکام ہے جس پر سورۃ النساء مشتمل ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس۔ یہاں تقویٰ کا حکم دے دیا کہ قرآن کی تعلیم کی یہ برکت ہے کہ لوگ پرہیزگار بنے۔ اتقوا ربکم۔ سورت میں خلائق کا تذکرہ ہے، خاص کر آدم و حوا کا اور ان کی اہل و اولاد کا۔ اشارہ ہے کہ انہی میں عیسیٰ مسیح ہے جو بن باپ پیدا ہوئے، جسے تم نے کج فہمی کی وجہ سے الہ
شریک اور ابن کہا ہے۔ سورت کئی وجوہ سے ما سبق کے ساتھ مربوط ہے۔ بقرہ میں بار بار کہا انعمت علیکم انعمت علیکم انعمت علیکم، ان انعامات کا بالتفصیل بیان سورۃ النساء میں۔ سورت کے اخیر میں تھا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، یہ صبر و مصابرہ اور مرابطہ جب بر وقت استعمال ہو جائے اور نصیب ہو جائے، نتیجتاً معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور یہی مقصد ہے سورۃ النساء کا۔ حقیقت میں یہ تفسیر ہے فاتحہ میں انعمت علیہم کی، اور یہ تفسیر ہے یہود کے اس مذمت کی جس میں انہیں نعمت یاد دلائی گئی، نصارہ کی اس مذمت کی جس میں انہوں نے عبد لائی، مسیح زمانہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بے احتیاطی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، وہ جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی جان سے، اصل تو آدم علیہ السلام، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا آدم ہی سے اس کی بیوی کو، منہا یہ ضمیر راجع ہے نفس واحدہ کی طرف، اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ جیسے کہ عرض کیا تھا آدم علیہ السلام کان یستوحش، علیحدگی محسوس کرتے تھے، سو رہے تھے، بائیں پسلی پسینے ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا پیدا کی۔ اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اس سے اس کی بیوی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلا دیے دونوں سے مرد بتیرے اور عورتیں۔ صبح و شام کہتے ہیں بچے ہوتے تھے، صبح و شام، صبح جو پیدا ہوتا وہ لڑکا اور شام کو پیدا ہونے والی لڑکی، ان کی شادی ہوتی تھی۔ اس طرح اس وقت اجازت تھی، افزائش مقصود تھا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اس اللہ سے جس سے تم مانگتے ہو اور رحموں کے بارے میں احتیاط کرو۔ اللہ تعالیٰ سے تو مانگنا پڑتا ہے، یسألو من فی السماوات والارض، ہر چیز اس سے مانگتی ہے۔ اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، وبنی آدم یغضب حین یسأل، اللہ سے نہ مانگو تو وہ خفا ہوتا ہے، اور مخلوق سے مانگو تو وہ خفا ہوتی ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اس اللہ سے جس سے تم مانگتے ہو اور رحموں کے بارے میں بھی احتیاط کرو۔ رحم مراد تو رحم تو بچے دانی کو کہتے ہیں جس سے آدمی پیدا ہے، لیکن مراد مطلق صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی حقیقت میں ماں کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں، کیونکہ بچہ دانی ماں کی ہوتی ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن قرآن و سنت کی زبان میں اس سے مراد صرف ماں کے اقارب و اعزہ نہیں ہے، بلکہ طرفین ابوین کے آل و اولاد، ابوین کے اعزاء و اقربا، بلکہ باپ کی طرف کے جو لوگ ہیں وہی ذوی الفروض ہے اور وہی عصبات ہے،
ذوی الفروض نہ ہونے کی صورت میں ذوی الارحام تو تیسرے درجے میں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اس کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ رشتہ دار جتنے ہیں ایک دوسرے کے آپس میں ایک ہیں۔ رشتہ داروں کی بہت تاکید آئی ہے، اور رشتہ دار عموماً نافرمان ہوتے ہیں، بے مروت ہوتے ہیں، احسان فراموش ہوتے ہیں، آدمی کا دل ان سے دکھا رہتا ہے۔ شریعت نے تاکید کی، پھر بھی خیال رکھنا، جانان دے بد کڑا و زبا ختم خدای بد بد سزا خپل ور کوي، کله وی جانان دے بد کڑا زبا خکړم خپل بد بهیر شي زما خبر جڑوي نه۔ امتحان بہت سخت ہے کہ ایک بھائی اور بھتیجے کو آپ جانتے ہیں کہ یہ چور ڈاکو ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ بد اخلاص ہے، خالی وقت گزارتا ہے اور تنخواہ لیتا ہے، آپ کو اس کا یقین ہے کہ اس کا کردار اور لوگوں سے کمزور ہے، آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ اس میں اپنائیت اور خواہش کا خیال نہیں ہے، لیکن رب العالمین کا حکم ہے اور پیغمبرانہ اخلاق ہے کہ آپ انہیں درگزر کرتے رہیں اور ان کی اچھائیاں قبول کر کے ان کا اکرام اعزاز کے کرتے رہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ برائیاں کریں اور آپ ساتھ دیں۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ عصبیت کا مرتکب جنت نہیں جائے گا۔ پھر آپ نے خود کہا لیس من العصبیہ ان تحب رجلا من قومک، یہ کوئی عصبیت تھوڑا یہ کہ کسی آدمی سے محبت کرتے ہیں کہ آپ کا رشتہ دار ہے۔ العصبیہ ان تعین رجلا علی ظلمہ لأنہ من قومک، عصبیت اس کو کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ مجرم ہے، ظالم ہے، اور آپ اس کو اپنا ہونے کی وجہ سے سب پہ مسلط کر رہے ہیں۔ یہ حدیث بہت بڑی فیصل ہے، مشکات ثانی میں موجود ہے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ رشتہ داروں کو خط لکھتے تھے تو کہتے تھے میرے اقارب کو سلام، عین کے ساتھ لکھتے تھے، اور عین کے ساتھ اقرب بچو کو کہتے ہیں اقارب جمع ہے۔ جب کوئی پوچھتا تو کہتا کیا کروں، ہے ہی سانپ بچو کاٹ رہا ہے مجھے۔ جب آپ کمزور اور غریب ہوں گے تو مذاق اڑائیں گے، جب آپ مالدار و متمول ہوں گے تو حسد کریں گے۔ آپ ہر دونوں صورتوں میں مقابلہ نہ کریں، احسان اور امتحان کا برتاؤ کریں۔ واعفو عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، پیغمبر نے فرمایا ہے آپ سے رحمی جاری رکھے، معاف کرتے رہے۔ ڈرو اس اللہ سے جس سے تم مانتے ہو، اور رحموں کے بارے میں بھی احتیاط کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ حسن السلوک مع الاقرباء اس کا عنوان ہے، حسن السلوک مع الاقرباء۔ وآتوا الیتامی اموالہم، دیجئے یتیموں کو ان کا مال۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، نہ ملاؤ ناپاک کو پاک سے۔ یتیم کا مال تمہارے لیے ناپاک ہے، اپنے پاک میں کیوں ڈالتے ہو؟
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، نہیں کھاؤ ان کا مال اپنے مال میں ڈال کر، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ گناہ بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تم ڈرنے لگے کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، ایک یتیم لڑکی ہے، آپ کو بہت پسند ہے، لیکن اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں عظیم ذریعہ اولاد کے لیے تسلی کا ماں باپ ہے، اور اس کا باپ مر چکا ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، بس نکاح کر لو جو اچھی لگے تم کو عورتوں میں سے۔ نکاح اچھی عورت سے ہونا چاہیے جو اچھی لگے۔ لو میرج، آئی لو یو، کیا مطلب ہے کہ نکاح سے پہلے دونوں آپس میں معاشقہ لڑائے؟ یہ تو کہیں بھی آیت میں نہیں ہے۔ پسند آنا چاہیے، اس کے بہن بھائیوں کو دیکھا، اس کے خاندان کے افراد کو دیکھا، اس سے ان کی بہن اور بیٹی کے حسن اخلاق کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ حدیثوں میں اس کی اجازت آئی ہے کہ لڑکی لڑکے کو دیکھے اور وہ نہ دیکھتا ہو، پھر لڑکا کبھی دیکھے اور لڑکی کو پتہ نہ ہو۔ اس طرح مسئلہ ہے، اس طرح مسئلہ نہیں ہے کہ دونوں ایک جگہ بیٹھ جائیں اور درمیان میں شربت اور ٹافیاں رکھو اور وہ ٹافیاں کھائے اور شربت پیے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر کسی درس میں اس کے قریب بھی ہوئی ہے تو مجھ سے بیان میں غلطی ہوئی ہے اور میں معافی چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی ایک درس بھی ایسے یاد نہیں ہے، ممکن ہے غلط سمجھا گیا ہو، ممکن ہے وقت کی بچت کی وجہ سے میں نے اختصار سے کام لیا، بس قریبی گھرانے دیکھے گئے اس کے ارتکاب میں۔ اس لیے میں اس وضاحت کا اعلان کرتا ہوں کہ فقہاء و محدثین نے اس کی اجازت نہیں دی کہ نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی آپس میں گپ شپ لگائے، مل بیٹھے، پردہ فرض ہے۔ اور جس حدیث میں آپ نے صحابی کو کہا ہے کہ دیکھ ہی لیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں خفگان ہو، اس حدیث کے ذیل میں شارحین نے یہ بات کہی کہ یہ دیکھ رہا ہو تو وہ نہ دیکھتی ہو، اور وہ جب دیکھتی ہے تو اس کو پتہ نہیں۔ اور اگر تمہیں ڈر لگتا ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں، بس نکاح کر لو جو اچھی لگے تم کو عورتوں میں سے۔ مثنا دو دو، اور ثلاثہ تین تین، اور رباع چار چار۔ ایسا بولتے ہیں کہ میں کہوں کہ یہ تفسیر والوں کو 500 روپے دے تو 500 مراد ہو گئے، 500 دونوں بنی ہو گئے، 1000 دے، 1000 دے۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے کہا ہے عربی محاورہ اس طرح ہے، تاہم کوڑ مغز دنیا میں ہوتے ہیں۔ ظاہریہ میں سے بعض نے کہا ہے مسنا مسنا، 2 اور 2 4، اور ثلاثہ ثلاثہ، 3 اور 3 6، 4 اور 6 10، اور رباع رباع، 4 اور 4 18، تو 18 عورتیں رکھو نہ جائے۔ اور بعض نے کہا مسنا، 2 2، 2 ضرب 2 4، ثلاثہ ثلاثہ، 3 ضرب 3 9، اور 4 ضرب 4 16، یہ تعداد ہو گئی۔ یہ دونوں ظاہریہ کی غلط تعبیر ہے۔ ہر دور کے علماء اہل سنت نے تحت الآیا ان کا رد کیا ہے، اور یہ عربیت اور لسان نبوت نہ جاننے کی وجہ ہے۔
بعض لوگوں کو اشکال ہے کہ پیغمبر کی خود بہت بیویاں تھی، تو جواب یہ ہے کہ پیغمبر کی طرح تم کہاں ہو، ایکم یملک اربہ کما کان یملک اربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا پیغمبر کو اپنی شہوت پر کنٹرول تھا تم میں سے کسی کو کہاں ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ پیغمبر کو جو اختیار دیا گیا تھا وہ زیادہ کا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ کو 100 جنتی جوانوں کی طاقت دی گئی تھی، اور جنت کا ایک جوان دنیا کے 40 کے برابر ہے۔ تو اب اس کو ضرب دے دو، کتنا ہو گیا؟ 4000، اور ایک امتی کو کم از کم 4 کی اجازت ہے، تو 16,000 بیویوں کو رکھنے کی اجازت تھی۔ آپ کی بشریت و انسانیت اتنی اعلیٰ تھی، آپ کو اختیار 16,000 کی دی گئی، لیکن آپ نے اکتفا بہت کم بھی کیا۔ اللہ اس سے پتہ چلا کہ داؤد علیہ السلام کی اگر 1000 بیویاں تھی اور سلیمان کی 160-70 تھی تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، نے اقرب الی الحق ہے۔ بس جو تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے 2-2، 3-3، 4-4، شروع 2 سے ہے۔ مولانا مفتی محمود فرماتے تھے کم از کم 2 تو۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، تاکید کرتے تم کو اللہ اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، واسطے مرد کے مانند حصے 2 عورتوں کے، یعنی ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر، بھائی کا حصہ 2 بہنوں کے برابر۔ جیسے شہادت میں 2 عورتیں 1 مرد کا قائم مقام ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پس اگر لڑکیاں ہیں 2 یا 2 سے زیادہ، فوق اثنتین کا یہ ترجمہ کرو، 2 یا 2 سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر ایک آدمی مرا اور اس کی 3-4 بیٹیاں ہیں تو کل مال کو 3 حصے کرے، 2 حصے بیٹیوں کو دے، 1 حصہ مزید رشتے داروں۔ یہ کل مال کو جو 3 حصے کریں گے تو ہر حصہ ثلث ہے اور 2 حصے ثلثان ہیں۔ لیکن اگر مرے ہوئے کی 1 بیٹی ہے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر اس کی 1 ہی بیٹی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو وہ ماں یا باپ کی جائیداد کا آدھا لے گی، آدھا پھر مزید رشتے داروں پر۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور اگر آدمی مرا اور اس کے ماں باپ رہ گئے تو اپنی اولاد ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے، اگر اپنی اولاد ہے تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو 1/6 1/6، اور اگر اپنی اولاد نہیں ہے تو پھر ماں کا 1/3 اور باپ کے 2/3۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، اور واسطے مرحوم کے ماں باپ کے، ہر ایک کے لیے ان میں ماں باپ میں سے 1/6 السدس، وہ جو بیٹا چھوڑ مرا، ان کا لَهُ وَلَد، اگر مرے ہوئے بیٹے کی اولاد ہے تو ماں باپ کا کتنا؟ 1/6 1/6۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد نہ تھی، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، وارث صرف ماں باپ ہے، بہن بھائی بھی نہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو 1/3، تو خود بخود پتہ چلا نا کہ باپ کے 2/3، 3 حصوں میں سے ایک جو 1/3 ہے، اور وارث کوئی اور ہے ہی نہیں باپ کے علاوہ، تو 2/3 باپ۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر اس مرحوم کے بہن بھائی ہے،
فلأم السدس، پس مرحوم کی ماں کو 1/6، اور باپ ہے تو باپ کو بھی 1/6، لیکن بہن بھائی ہے، تو اگر باپ ہے پھر تو بہن بھائی محروم ہے، 1/3 2/3، اور اگر باپ نہیں ہے تو پھر مرحوم کی ماں کا 1/6 اور 5/6 جو رہ گیا وہ بہن بھائیوں میں للذکر مثل حظ الانثیین، دوہرا ایک لینا۔ اگر مرحوم کے بہن بھائی ہے بس ماں کا 1/6، تو ماں کے ساتھ باپ نہیں ہے نا، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد وصیت کے جو کر چکا ہو اور کرنے کے بعد، آباؤکم و ابناؤکم، باپ تمہارے بیٹے تمہارے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، نہیں جانتے کون زیادہ نزدیک ہے تم کو نفع پہنچانے میں، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا ہے وہ جو چھوڑ مرے تمہاری بیوی ہے، بیوی پہلے مرے خاوند بعد میں مرے، یہ ایک تفاول ہے کیونکہ وہ ضعیف البنیاد ہے، اور اس ضعیف البنیاد سے نکل آ چکے ہیں بہت سارے انسان، تو جو آدمی محنت مشقت بہت کر لے اس کے اعضاء گس جاتے ہیں، تجربہ یہ کہ وہ مرے گا بھی جلدی۔ ویسے بھی عورتوں کی کم عمر مناسب ہے، اور مرد کے ذمہ کام زیادہ ہے، اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے، ہونا چاہیے۔ پخد اسے پورے نہیں بھولے گا، ہاں ٹول کار کو سڑی گئی اگر جیسے کار ہو گئے کڑا ہے اس نور آغاز سے کار نہ جی جنت تلاڑے شی قابلی خبر ایزان بڑا قوم سے جنت تلاڑ بعض قوموں میں عورتیں جلدی مرتی ہے، جیسے صوبہ سرحد، وہاں تقریباً خواتین پہلے فوت ہوتی ہے۔ استاد محترم مولانا لطف اللہ کی گھر والی ان کی زندگی میں فوت ہوئی، استاد محترم مولانا عبدالحنان کی گھر والی ان کی زندگی میں فوت ہوئی، میری والدہ صاحبہ میرے ابا جی کے موجودگی میں تقریباً 20 سال پہلے فوت ہوئی، نہیں 10 سال پہلے۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جن کی عورتیں نہیں مرتی، جیسے کراچی، وہ بڑی سرسبز و شاداب ہے اور بڑی توانا ہے، ان کو فکر کم ہے، جہاں ان کا جی چاہے چاہے جو چاہے خریدے اور لائے۔ مرد غریب ان کے ساتھ زیادہ حساب کتاب نہیں کرتا، کر بھی نہیں سکتا، ملامت ہو جائے گا، تو چونکہ بے فکری زیادہ ہے اس لیے یہاں خواتین دیر تک جیتی ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے، بہت پکی بات کر رہا ہوں، قرآن کے سامنے مسجد میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں، پورا غور کر کے سینکڑوں مثالیں پیش کر سکتے۔ تو تمہارے لیے آدھا ہے وہ جو تمہاری بیوی ہے چھوڑ مری، ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کی اولاد نہیں ہوئی، عورت مری اور اولاد نہیں ہے تو خاوند کا ایک آدھا، اور آدھا عورت کے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں والدین کو جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر عورت کی اولاد ہے فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو خاوند کو خاوند ہو تمہیں 1/4، مما اس مال میں ترکن جو عورت چھوڑ مری، من بعد وصیت توصین بہا او دین، بعد وصیت کے جس کی یہ وصیت کرتی یوصین بہا او دین۔ وصیت پہلے ہے، قرض بعد میں ہے۔ وصیت والے تو بول ہی نہیں سکتے، شرماتے ہیں، قرض والا تو لٹ لے کے آ جاتا ہے کہ میرے پیسہ دو۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ،
اور عورت کو 1/4 ملے گا مما ترکتم، اگر تم چھوڑ مرے مردو. اب تمہارا نمبر آ گیا مرنے کا. ان لم یکن لکم ولد، اگر اولاد نہیں. فإن کان لکم ولد، اگر اولاد ہے فلہن الثمن، خواتین کو یعنی بیواؤں کو خاوند کے مال میں 1/8 ملے گا. مسئلہ اس طرح ہوا، عورت مری، اولاد نہیں ہے، خاوند کو 1/2، اور اولاد ہے تو 1/4. عورت مری، خاوند مرا اور عورت رہ گئی، اولاد نہیں ہے تو 1/4، اولاد ہے تو 1/8. مما ترکتم، اس مال میں جو تم چھوڑ مرے، من بعد وصیتی یوصون بہا او دین، بعد وصیت کے جو تم جو وصیت کرتے ہیں یا قرضے کے بعد. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر ہے وہ آدمی جس کے وارث بنتے ہیں میراث سے میراثی، کلالہ کمزور ناتوان. اب امراتن، یہ عورت ہے اور کلالی ہے، وہ میراثڑا تھا. میراثی اس کو کہتے ہیں جس کے اصول اور فروع وہ جن سے پیدا ہے اور جو ان سے پیدا ہے وہ موجود نہیں ہے. ایک ایسا شخص ہے جو کلالہ ہے یا عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، ایک بھائی ایک بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ہر ایک کو ان میں سے 1/6. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر ایک بہن بھائی سے زیادہ ہے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، 1/3 میں سب شریک ہوں گے. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد وصیت اور قرضے کے، غیر مضار، تکلیفیں نہ دی جائے. وصیت من اللہ، یہ تاکید ہے باری تعالیٰ کی طرف سے. واللہ علیم حلیم، اللہ علم و حلم والے. تلک حدود اللہ، یہ خدا کی حدیں ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اطاعت کرے اللہ رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، داخل کر دیں گے اس کو جنتوں میں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اس کے رسول کی، ویتعد حدودہ، آگے بڑھے اس کی حدوں سے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، داخل کر دے گا اس کو آگ میں، ہمیشہ رہے گا اس میں. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا. اشارہ ہے کہ وراثت شریعت کے مطابق تقسیم کرنا فرض ہے. وراثت میں ہیرا پھیری عذاب الہی کا باعث ہے. اور پھر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم سمجھتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، ایک ہی بہت ہے. مولانا اشرف علی صاحب کی 2 بیویاں تھیں، دونوں کو ایک بکری دی تھی. خانقاہ میں کھیلے کھائے جاتے ہیں تو باقاعدہ آدھے ادھر آدھے ادھر، جو تحفہ اور گفٹ آتا، سوغات اور فتوحات، ترازو لگا ہوا تھا، آدھا ادھر آدھا ادھر. عام طور پر مولوی صاحبان جو دوسری شادی کرتے ہیں پھر اسی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور پرانی والی غریب کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. حدیث شریف میں ہے جس نے بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا، یہ شخص قیامت میں آئے گا ایک پہلو کو فالج ہو گیا ہوگا. او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جو کنیزیں ہیں تمہاری، ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ اور نزدیک ہے کہ بے انصافی نہیں کرو گے. پھر کنیز ہی صحیح ہے، لیکن کنیز 2 طرح ملتی تھی، ایک تو نسلیں ہوتی تھی، اسلام نے ختم کر دیا، اور دوسری یہ کہ ایک مسلمان ملک کافر ملک سے لڑ لے اور نتیجے میں وہاں کے لوگ گرفتار ہو جائے
تو ان کے مرد ہمارے غلام اور ان کی عورتیں ہماری کنیز ہیں. اور کوئی صورت غلامی کی اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، دیجیے عورتوں کو ان کے مہر پورے کے پورے. فَإِن تُبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، بس اگر خوشی سے دے تم کو کچھ حصہ اس میں سے، نفساً خوشدلی سے، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پس کھاؤ سے رچتا پچتا. ہنی کہتے ہیں لذیذ کو، اور مری کہتے ہیں زود ہضم کو. اچھے کھانے کی دو نشانیاں ہیں. ذائقہ میں بہت اچھا لگتا ہے اور ہضم ہونے میں دیر نہیں لگاتا. شاہ عبد القادر کہتے ہیں بس کھاؤ اسے رچتا پچتا. رچتا پچتا پس خرائی پخوان خوان کو مزید سرا. مفسرین نے لکھا ہے حضرت علی سے منقول ہو کہ باران رحمت جب برستی ہے زمین تک پہنچنے سے پہلے پانی کسی برتن میں جمع کرو اور بیوی سے مہر کے پیسے مانگو، اس کا شہد خریدو اور اس کا شربت بناؤ اور صبح صبح نہار منہ کھاؤ. پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں. مجرب ہے. رات کو مجھے گلے میں بہت تکلیف تھی اور بہت زیادہ کھانسی تھی. اہل خانہ فکر مند ہے، کبھی ایک دوا کبھی دوسری دوا. اسی دوران میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں حدیث شریف آئی کہ پیغمبر نے کہا ہے شدید کھانسی میں لہسن کا پانی نکالو اور وہ پی لو. چنانچہ 4-5 پنکھڑیاں لہسن کی اس سے پانی نکالا گیا اور ایک کپ پانی کے طور پر دیا گیا اور پانی سے ملا کر قسم خدا کی اس کے فوراً بس ہو گیا. اس سے پہلے بستر پر بیٹھا ہوا تھا جیسے دمے کا مریض ہو نا، اس طرح بیٹھا ہوا تھا، لیٹ نہیں سکتا تھا. ہر طرح ہر دوا وہ بیکار ثابت ہوئی، لیکن جو اصدق الصادقین محمد رسول اللہ نے کہی اس نے کام دکھا دیا. اللہ ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، مت دو نا تجربہ کاروں کو ان کا مال. التی، وہ مال جعل اللہ لکم قیاما، تو مقرر کیا اللہ نے تم کو اس کے نگران. وارزقوہم فیہا، کھلاؤ ان کو اس میں سے. واکسوہم، کپڑا پہناؤ. وقولوا لہم قولا معروفا، اور بات کرو ان سے بات دستور کے مطابق کہ بیٹے آپ کا ہے، ہم آپ کے نوکر نگران ہیں، آپ کا تجربہ کم ہے ضائع ہو جائے گا. کتنی عمر میں دے، بعض لوگ جلدی تجربہ کار ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن تجربہ نہیں ہوتا. جن کا تجربہ نہیں ہے ان کو تجربہ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کاروبار دے دو. یہ جو درس میں آ رہا ہے بزرگ یہ خیال کرے کہ قرآن کے ساتھ میں نہیں ہے. اوروں کو نہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو. آپ نے الٹے ہاتھ میں لی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بیوقوف اور نا تجربہ کار 40 سال تک ہو سکتا ہے. امام اعظم کے نزدیک 25 سال ضرور دینا پڑے گا. وہ کہتے ہیں اب تو دادا بن گیا، کیونکہ 12 سال کم از کم بلوغ کی عمر ہے اور 6 مہینے کم از کم حمل کی عمر ہے. تو 12 سال میں ایک مستنڈب
بالغ ہوا، اس کو ٹائم پر شادی مل گئی، اس نے بھی ایسا نہیں کیا۔ جب 12.5 سال ہو گئے تو چوزہ ککڑ کا نکلا ہے، وہ بھی اپنے باپ جیسے گرما گرم تھا۔ جیسے ہی 12 سال کا ہو رہا تھا اس کی بھی شادی ہو گئی، تو جب وہ 12.5 سال کا ہو رہا تھا تو باپ اس کا 25 سال کا ہو گیا اور دادا بن گیا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں 25 سال میں اس کے حوالے خریدو، ورنہ ہر شخص کہے گا کہ یہ نا تجربہ کار ہے، میں نہیں دیتا، تو یتیموں کا مال کھایا جائے گا۔ وابتلوا الیتامى، جانچتے رہو یتیموں کو، کبھی تھوڑے پیسے دے کے یہ لاؤ، کبھی یہ لاؤ، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب یہ پہنچنے لگے نکاح کے عمر کو، کم از کم 12 سال کا اقل بلوغ ہے، مفتابی قول تو 15 سال ہے۔ امام ابو حنیفہ سے لڑکی کے لیے 17 اور لڑکے کے لیے انتہائی 18 سال۔ اس وقت چاروں ائمہ و مذاہب کا فتویٰ 15 سال پر ہے۔ اور جانتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ جب پہنچنے لگے نکاح کی عمر کو، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، بس اگر تم نے دیکھ لی ان میں کوئی عقل مندی، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو دے دو ان کو ان کا مال، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، نہیں کھاؤ اس کا زیادہ کھا کر یا جلدی کھا کر، اسراف 5 کی جگہ 6 خرچ کرنا، اور بیدار 6 مہینے کی بات کی جگہ 6 مہینے پہلے خرچ کرنا۔ اکبرو، بڑے ہونے سے پہلے، یتیم کل بڑے ہوں گے اس سے پہلے ان کا مال ہڑپ کرو۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، جو غنی ہو وہ بچ کے رہے، یعنی کھائے بھی نہیں۔ ومن کان فقیرا، جو نگران محتاج ہو، فلیاکل بالمعروف، کھا سکتا ہے دستور کے مطابق، ضرورت کے لیے یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے، کیونکہ یتیم کو اور اس کے مال کو یہ پال رہا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جس وقت دینے لگے یتیموں کو ان کا مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، گواہ مقرر کرو ان پر، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب کرنے والا، اصل حساب تو اللہ کرے گا، مگر تم گواہ مقرر کرو تاکہ الزام نہ لگے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کا حصہ ہے اس مال میں جو چھوڑ مرے والدین اور رشتہ دار۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عورتوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتہ دار۔ مما قل منه او کثر، کم ہو مال یا زیادہ، نصیبا مفروضا، یہ حصہ فرض کیا گیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں کا حصہ نہیں ہوتا تھا، وہ جانوروں کی طرح سمجھی جاتی تھی، اور کہتے تھے کل کسی اور قبیلے قوم میں شادی ہو جائے گی، پھر وہاں کے خاوند کے لیے ہمارا حصہ لیں گے، خیریت ہرگز نہیں۔ قرآن نے ان کا رد کیا۔ اللہ نے اپنی حکمت سے مرد کا دوہرا اور خاتون کا ایک ہیرا وراثت میں حصہ مقرر کیا ہے، لیکن وراثت کا تعلق مرنے کو ہے، اور جب تک ماں باپ زندہ ہے وہ لڑکا اور لڑکی کو برابر دیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، عطایا میں بچوں اور بچیوں کو برابر کرو۔ بعض اوقات ایک بیٹی
مالدار ہے، دوسری بیٹی کمزور ہے، باپ تعاون تقسیم کرتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس ایک بیٹی کو حاجت نہیں ہے، تو ان کو کہے کہ آپ کا حصہ پورا ہے لیکن آپ کا بھائی یا بہن بہت کمزور ہے، اگر آپ راضی ہو تو اس کو زہر دیتا ہوں، یہ بہتر ہے۔ بعض اوقات ایک بیٹا یا بیٹی خدمت میں رہتے ہیں اور بقیہ اولاد بالکل ماں باپ کو پوچھتے نہیں، تو وراثت تو برابر ہے لیکن زندگی میں وہ خادم بیٹے کو، خادم بیٹی کو انعام اور اکرام کے بدلے میں مزید صلہ دے سکتا ہے، اس کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ایک بیٹا نافرمان سرکش ہے، ماں باپ کے لیے تکلیف اور صدموں کا سبب ہے، آئے دن اس کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، وہ ماں باپ کو بھی تکلیف دیتا ہے، جبکہ ایک بیٹا یا بیٹی حد درجے مطیع و فرمانبردار ہے۔ ایسی صورت میں لوگ عاق نامہ لکھتے ہیں، اس کو عاق کرتے ہیں، وراثت سے نکالے ہوئے کو عاق کہتے ہیں، لیکن شریعت میں اس عاق سے کچھ ہوگا نہیں، مرنے کے بعد برابر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حصہ ہوگا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تابعدار بیٹے کو زندگی میں ماں باپ خود کوئی حصہ دے اور کہہ دے کہ تم نے ہمارا نہیں پوچھا، ہم بیمار ہوئے، بیمارداری نہیں کی، ہم بھوکے پیاسے رہے، تم نے پوچھا تک نہیں، دنیا جانتی ہے، تم نے ہمارا دل دکھایا، اس نے ہمیشہ مرہم رکھا، اس لیے اتنی جائیداد اس کے حوالے کرتے ہیں اور زندگی میں اس کو قبض کرائے، مرنے کے بعد یہ آق بھائی یا اور بہن بھائی نہیں لے سکے۔ انگریزوں نے جب ہندوستان پر حکومت قائم کی تو مختلف قوموں سے ان کے مزاج کے مطابق برتاؤ کیا۔ سرحد کے پختونوں کو کہا تمہاری لڑکی یا بہن تم سے پوچھے بغیر شادی کرتی ہے، جس کو پشتوں میں مٹیزہ کہتے ہیں، بہت بڑا جرم میں سب گیا تھا۔ لیکن اسلام میں ہر بیٹی اور بہن کا حصہ ہے۔ کل وہ اپنے دوست اور یار کے ساتھ عدالت میں کھڑی ہو کر تم سے حصہ مانگتی ہے، تم دینا چاہتے ہو؟ پٹھانوں کے لیڈروں نے کہا نہیں دینا چاہتے، لکھ کے دے دو۔ لکھ کے دیا، ان سے انگوٹھے اور دستخط لے لیے اور ظالم انگریز نے اس کا نام رکھا شریعت بل۔ شریعت بل، اور اس قانون کو آخری شکل دی اور اس کو کہا کہ جو کہ یہ لوگ خود رضامند ہیں، اس لیے ان کے ہاں بیٹی اور بہن کا حصہ ہی نہیں۔ اس بل پر انگریز نے ریفرینڈم کرایا۔ کم لوگ علم والے ہوتے تھے، اس زمانے میں علم اتنا زیادہ تھا بھی نہیں۔ اکثر لوگوں نے صرف اس کو دیکھا کہ ہماری بیٹی یا بہن مٹیزہ ہو جاتی ہے، ماں باپ سے پوچھے بغیر چلی جاتی ہے، پھر وہ مغویہ ہم سے عدالت میں حصہ لیتی ہے، ہم نہیں دینا چاہتے، اور یہ صحیح ہے۔ انگریز بڑا مکار و عیار ہے، اس کو پتہ تھا کہ مولوی اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جو کوئی نیا ملواڑا آتا، انگریز ایک جلسہ کر کے اس کے احترام میں ایک دعوت کرتا، پھر شریعت بل پر اس سے دستخط لیتا۔ 1987 میں استاد محترم مولانا لطف اللہ دارالعلوم دیوبند سے مولانا انور شاہ سے فارغ ہوئے۔
1928 میں وہ گھر پہنچے اور وہاں زیارت کاکا سے بے بزرگ تھے، اس کا نام تھا مرزا جان جان، یعنی جان جہاں، یا اس کے قریب قریب نام تھا۔ وہ پیر تھا، عالم نہیں تھا، خاندانی آدمی تھا، لاکھوں لوگ اس کے معتقد تھے۔ وہ بل کو مشتہر کرنے میں انگریز کی مدد کرتا تھا۔ وہ آئے اور استاد محترم مولانا لطف اللہ کو کہا کہ انگریز آپ کے احترام میں ایک جلسہ چاہتا ہے اور آپ قبول کریں۔ مولانا نے کہا قبول ہے، ٹھیک ہے۔ جس وقت جلسہ ہوا، کائنات جمع تھی اور وہ رؤساء و معززین سے پنڈال برابر بھرا ہوا تھا، اور استاد محترم مولانا لطف اللہ کو تقریر کے لیے دعوت دی گئی۔ آپ نے سرحد کا ماحول بیان کیا اور پختونوں کی غیرت، تہذیب اور حیا بیان کی، اور پھر قرآن کی یہ آیت پیش کی، اور پھر فرمایا کہ جس طرح مرد کا حصہ ہے اس طرح عورت کا حصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نصیبا مفروضا۔ اب جن لوگوں نے اس پر دستخط کیے ہیں وہ بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے، وہ بغیر تاخیر کے ایمان و نکاح کی تجدید کریں۔ تقریر اس شان سے تھی، حضرت بہت بڑے فصیح بلیغ و زورور خطیب تھے کہ وہ شیخ جانا جو تھے وہ صدر جلسہ کاکا خیل، وہ اٹھا اور اس نے مولانا لطف اللہ کی پیشانی چومی اور کہا آپ نے ہم میں بھی روح ڈالی، اور میں آج کے اس جلسے اور آپ کی تقریر کے انعام میں اپنی فلاں نام کی لڑکی بالغ آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ حضرت نے کہا قبول ہے۔ کبھی کبھی فرماتے تھے کہ ہوں کو میں تقریر و خزی گٹی لی۔ یہ قاضی حسین احمد صاحب، ان کی نانی نہیں ممانی، اور ان کی والدہ جو تھی ان کی والدہ، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، واسطے مردوں کے حصہ ہے جو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتے دار، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عورتوں کا بھی حصہ ہے جو مال چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتے دار، مما قل منہ او کثر، زیادہ ہو یا کم۔